آج ہم اس ویڈیو میں یکم مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے چند اقدامات بھی پیش کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوم مزدور، جسے مزدوروں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، ہر سال یکم مئی کو محنت کش طبقے کی خدمات اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور دنیا کے بہت سے ممالک میں اس دن کو منایا جاتا ہے، اکثر پریڈوں، ریلیوں اور دیگر تہواروں کے ساتھ۔ یوم مزدور کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی، جب صنعتی انقلاب زوروں پر تھا۔ مزدوروں کو لمبے گھنٹے، کم اجرت اور کام کے خراب حالات کا سامنا تھا۔ وہ محنت و مشقت زیادہ کرتے تھے اور بدلے میں انتہائی کم آمدنی پاتے، جس کی وجہ سے ان کے حالات بد سے بدتر کی طرف جا رہے تھے۔ اپنی حالات کی تبدیلی کی خاطر انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کی۔ شروع میں کسی حکومت یا سرمایہ کار نے کان نہیں دھرے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آواز بلند ہوتی گئی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلوس اور احتجاج شروع ہوئے۔ ایسا ہی ایک دن کا واقعہ ہے۔ شکاگو کی ایک چھوٹی سی گلی میں، جہاں دھوپ کی تپش چھائی ہوئی تھی، ایک مزدور گروہ زندگی کے لیے محنت مشق کر رہے تھے۔ دن کو پسینے میں شراب اور دنیا کے رنگوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مشقت کرتے، شام کو خستہ حال گھر کی طرف لوٹ جاتے۔ ان کے دلوں میں ایک امید بھی تھی، ایک خواب بھی، ایک عمر کی نوید بھی۔ ایک دن ان کی زندگی کا رنگ بدلنے والا تھا۔ یکم مئی کا دن تھا اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کا اعلان کیا۔ شکاگو کی سڑکوں پر ان کی آواز گونج گئی، ان کی صدا ہر طرف سنائی دی۔ انہوں نے اپنے جذبات کی آتش کو جلایا اور احتجاج کی مشعل کو اٹھایا۔ یکم مئی کے دن کی روشنی میں مزدوروں کی قوت، ان کی طاقت اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی ایک نیا تاریخی لفظ بنا۔ وہ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے لڑے، بلکہ انہوں نے اپنے انسانی حیثیت کے لیے بھی جدوجہد کی۔ احتجاج کی آتش نے نئی روشنی پیدا کی اور مزدوروں کی آواز شہر کے ہر کونے میں پہنچ گئی۔ ایک نوآباد فکری حرکت کا آغاز ہوا، جو مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نہ صرف شکاگو بلکہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ روزمرہ احتجاج اور مظاہرے طویل ہوتے گئے، مزدور یکجا ہونے لگے۔ 1886 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ایک ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ 8 گھنٹے کام کے دن اور بہتر کام کے حالات کا مطالبہ کیا گیا۔ 1886 میں شکاگو کے صرف 8 گھنٹہ محنت کی تحریک مزدوروں کے حقوق کی تاریخی موجودگی میں ایک نئی پیش رفت تھی۔ اس جنگ نے مزدوروں کی محنت اور قربانیوں کو انصاف کی آواز بنایا اور کامیڈی کی شکل میں ان کی جماعتی ہم آہنگی کو نمایاں کیا۔ اس دوران صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی معیشت میں بہت ساری مشکلات تھیں۔ وہ ماہر مزدور کو بھی بہت زیادہ مزدوری کرنے کے باوجود بہت ہی کم تنخواہ دیتے تھے، جبکہ غیر ماہر مزدور کو مختلف قسم کی سخت محنتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ ان کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان صورتحال نے مزدوروں کو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور کیا۔ ایک اہم واقعہ نے جنگ کے شعلے بھڑکائے اور جلتی پر تیل کا کام کیا، جو 4 مئی 1886 کو واقع ہوا۔ مزدوروں کے رہنماؤں نے اس دن ایک عوامی احتجاجی جلسہ منایا تھا، جس میں ان کی چند مطالبات شامل تھے۔ مطالبات میں 8 گھنٹے کی محدودیت، منصفانہ تنخواہ اور دیگر انسان دوست تدابیر پر زور دیا گیا۔ اس احتجاج کے دوران جب مزدوروں کی جماعتیں اپنی مطالبات رکھتی ہوئیں، ایک بہت بڑی تنازعہ کا سامنا کیا۔ اس بے رحمانہ واقعے میں جب احتجاجی جلوس کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ اور فساد شروع ہو گیا، ایک بم دھماکہ ہوا اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے میں چند افراد کی جان بھی چلی گئی۔ اس بے رحمانہ واقعے کے بعد مزدوروں کے حقوق کی بہترین بچاؤ کے لیے کام شروع ہوا۔ 8 گھنٹہ تحریک نے ایک نئی روشنی ڈالی اور مزدوروں کو انصاف اور عدالت کی آواز دینے میں مدد فراہم کی۔ اس واقعے نے مزدوروں کو ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمت دی اور انہیں اپنی محنت کی قدر کرنے کی سکھائی۔ 1889 میں پیرس میں بین الاقوامی سوشلسٹ کانفرنس نے یکم مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا،
تاکہ حماقت کے معاملے کو یادگار بنایا جا سکے اور مزدوروں کے درمیان بین الاقوامی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے بعد سے مزدوروں کا دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مزدوروں اور ٹریڈ یونین کے ساتھ ریلیوں، مارچوں اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ کام کے بہتر حالات، زیادہ اجرت اور سماجی انصاف کا مطالبہ کیا جا سکے۔ مزدوروں کی محنت کے معاشی اور سماجی اثرات کی بات کرنا معاشرتی حقوق کے نقشہ زنی میں اہمیت رکھتا ہے۔ مزدوروں کی محنت کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ ملکی معیشت کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے ان کی لڑائیوں کی اہمیت نظام کی توانائی کو بڑھاتی ہے۔ مزدوروں کی محنت کی معاشی اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں صنعتی انقلاب کے آغاز سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس دوران مزدوروں کی محنت نے صنعتی ترقی کو ترقی دی، جس سے معاشی مواقع بڑھتے رہے اور مزدوروں کی معاشی حیثیت میں بہتری آئی۔ ان کی محنت نے غریبی کو کم کیا اور اقتصادی ترقی کی راہ میں اہم کردار ادا کیا۔ سماجی طور پر مزدوروں کی محنت ان کی زندگیوں کو بہتر بناتی ہے۔ وہ اپنے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرتی بنیادوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ مزدوروں کی حکومت کے ساتھ اپوزیشن میں اپنے حقوق کے لیے لڑائی ان کے لیے سماجی اور سیاسی بدلاؤ کی طرف راستہ اختیار کرتی ہے۔ ان کی لڑائیوں نے ان کی سماجی حیثیت کو بڑھایا اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کی۔ مزدوروں کے حقوق کے لیے ان کی لڑائیاں اہم ہیں۔ یہ ان کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں اور سماجی عدالت کی بنیاد ہوتی ہیں۔ مزدوروں کی لڑائیاں ان کی محنت کا قدر کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی توانائی کو بڑھاتی ہیں۔ ان کی لڑائیاں سماجی ترقی کی راہ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اہم اقدامات کی جانچ پڑتال کو ممکن بناتی ہیں۔ مزدوروں کی محنت اور قربانیاں معاشرتی ترقی کی بنیاد ہیں اور ان کے بغیر ہماری معیشت ممکن نہیں ہوتی۔ مزدوروں کی محنت اور تنازعات کے دوران انہوں نے زیادہ سے زیادہ محنت اور قربانیاں دی ہیں، جو ہمیں ایک مستحکم اور متعدل معاشرتی نظام فراہم کرتی ہیں۔ مزدوروں کی محنت کے بغیر ہماری صنعتی اور اقتصادی سلامتی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ مختلف شعبوں میں سخت محنت کرتے ہیں، جیسے کہ صنعت، کاشتکاری، تعلیم، صحت وغیرہ۔ ان کی محنتیں اقتصادی فعالیت کو بڑھاتی ہیں، مصنوعات کی تیاری میں مدد فراہم کرتی ہیں اور مختلف صنعتی اور خدماتی میدانوں میں ترقی کو توسیع دیتی ہیں۔ مزدوروں کی قربانیاں ہماری معیشت کی بنیاد ہیں۔ وہ اپنی صحت، وقت اور توانائی ہماری معیشت کی بنیاد بناتے ہیں۔ ان کی محنت اور قربانیوں کے بغیر صنعتی اور اقتصادی ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ ان کی قربانیاں ہمیں ایک مستحکم اور مضبوط معیشت فراہم کرتی ہیں، جو ہمیں مزید ترقی اور پیشگوئی کی راہ پر اٹھانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ لہذا مزدوروں کی محنت اور قربانیوں کو قدر کرنا اہم ہے۔ ان کی محنت اور تحمل کو قدر کیا جانا چاہیے اور ان کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد حاصل کر سکیں۔ ان کی محنت اور قربانیوں کو قدر کرنے سے ہمیں ایک محترم، انسان دوست اور عدالت پسند معاشرت بنانے کی راہ میں مدد ملتی ہے۔ مزدوری کی حقوق کے لیے چند بنیادی اقدامات ضروری ہیں۔ قانونی ترقی۔ حکومتوں کو چاہیے کہ مزید قانونی اور آئینی توسیعات کرے تاکہ مزدوروں کے حقوق کو محفوظ کیا جا سکے۔ نئے قوانین بنانے چاہیے جو مزدوروں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی محنت کی بہتر بنیادوں فراہم کریں۔ سماجی ترقیات۔ غیر حکومتی تنظیمیں اور سماجی کارکنان بھی اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے کام میں مزید بہتری لانا چاہیے۔ وہ مزید آگاہی فراہم کر تعلیمی اور تحقیقاتی کام کریں تاکہ مزدوروں کے حقوق کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ آگاہی اور تربیت۔ عوامی آگاہی کے لیے تربیتی کانفرنس کا انعقاد ہر جگہ ہونے چاہیے تاکہ لوگ مزدوروں کے حقوق کے بارے میں زیادہ جانیں اور ان کے ساتھ انصاف کا حامی بنیں۔ مزید سماجی اور سیاسی تعاون۔ مزید سماجی اور سیاسی تعاون کے ذریعے مزدوروں کے حقوق کی تحفظ کے لیے بہترین طریقے کا تجربہ کیا جانا چاہیے۔ سماجی تنظیمیں اور سیاسی حکومتیں مل کر انصاف کے لیے کام کریں اور مزید تدابیر اٹھائیں۔
آئندہ اقدامات میں اہم ہوگا کہ ہم مزید انصاف اور بہتری کی راہ میں مزید جدوجہد کریں اور لوگوں کو ان حقوق کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں۔ سماجی، سیاسی اور قانونی ترقیت کی بڑھوتری سے ہم مزدوروں کے حقوق کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ان کی حیثیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو یاد سے سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔